بس آپ اس دن پر صبر کریں جس دن آسمان واضح طور پر دھواں بن جائے گا اور لوگ دردناک عذاب سے ڈر جائیں گے۔ اس سلسلے کا ایک قول یہ ہے کہ یہ دھواں آسمان سے برآمد ہوگا اور یہ واقعہ قیامت سے پہلے پیش آئے گا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا جائے گا۔ یہ دھواں کافر کے کانوں میں داخل ہوگا تو ان میں سے ہر ایک کا سر ایسے ہو جائے گا جیسے کہ بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ مومن پر اس کا بس اتنا اثر ہوگا جتنا کہ کسی پر زکام کا اثر ہوتا ہے۔ زمین کی یہ کیفیت ہوگی کہ جیسا کہ کسی کمرے میں آگ روشن کی جائے اور پورے کمرے میں دھواں پھیل جائے اور کمرے میں سوراخ یا روشن دان نہ ہو۔ یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہے گا اور اس وقت وہ لوگ فریاد کریں گے کہ خدایا ہم سے اس عذاب کو ہٹا لے، ہم اب ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب انہیں نصیحت کہاں سے حاصل ہوگی؟ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہمارا رسول گیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ تو پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ جب کافر عذاب ہٹانے کے لیے بار بار درخواست کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر ہم کچھ دیر کے لیے تم سے عذاب دور بھی کر دیں پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم وہی کچھ کرو گے جو کچھ تم پہلے کیا کرتے تھے۔ یخش الناس ھذا عذاب علیم۔ ان سب لوگوں پر تاریکی چھا گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت دردناک عذاب ہے۔ تو ابو سفیان اور قریش کے سرداروں نے عرض کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اپنی قوم کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گے ورنہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے ہمارے خدایا یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے نصیحت کارآمد نہیں، ان کے پاس واضح بیان کرنے والا رسول آیا ہے۔ جب رسول ان کے لیے بیان کرتا ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تربیت یافتہ مجنون ہے۔ پھر فرمایا ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ وہی کریں گے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ ہم قیامت کے دن ان سے انتقام لیں گے۔ ان سے قبل ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا، ان کے پاس بھی ہمارا رسول آیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اپنی قوم کو لے کر رات میں نکل جائیں اور یاد رکھنا فرعون اور اس کا لشکر تمہارے تعاقب میں آئے گا، ہم اس کے لشکر کو اور اس کو غرق کر دیں گے۔ آل فرعون کو خدا نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا اور ان نعمتوں کا ذکر خدا نے اس سورہ میں فرمایا۔ باغات عطا کیے، چشمے ان کے لیے پروردگار دو عالم نے بہائے، لہلہاتے کھیت تھے، عالی شان محلات، جسمانی طور پر انہیں بہت طاقت اور صحت عطا کی تھی، خوبصورت بیویاں عطا فرمائی تھیں۔ الغرض اللہ نے آل فرعون کو ڈبو دیا اور ان کی تمام نعمات دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ پھر خدا نے ان تمام نعمات کا وارث دوسری اقوام کو بنا دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا نے فرعون کو کیوں غرق کیا حالانکہ وہ ایمان لایا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اس وقت ایمان لایا جب عذاب میں گرفتار ہو گیا، ایسے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ارشاد قدرت ہے کہ جب ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا ہم خدائی یکتا پر ایمان لائے، اور جس کو اس کا شریک قرار دیتے تھے اس سے انکار کیا، لیکن ان کو ان کے ایمان نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جب ہمارا عذاب آ گیا۔ اور ارشاد فرمایا اے میرے رسول جس روز تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس روز کسی کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا یا ایمان کے ساتھ اس نے کار خیر نہیں کیا تھا نفع نہ بخشے گا۔ اسی طرح فرعون کے ایمان کو نزول عذاب کے وقت قبول نہ کیا اور فرمایا آج تیرے بدن کو بلندی پر پھینک دوں گا تاکہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد رہیں گے ایک نشانی ہو۔ فرعون سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا، جب ڈوب گیا خدا نے اس کے جسم کو ایک بلند مقام پر ڈال دیا تاکہ ہر اس شخص کے لیے جو اس کو دیکھے ایک نشانی ہو کہ باوجود لوہے کے وزن کے قدرت الہی سے پانی کے اوپر قائم رہا حالانکہ ڈوب جانا چاہیے تھا۔ دوسرا سبب فرعون کے ڈوب جانے کا یہ تھا کہ جب ڈوبنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، خدا سے نہ کی۔ تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم فرعون کی فریاد کو اس لیے نہیں پہنچے کہ تم نے اس کو پیدا نہیں کیا تھا، اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو یقیناً میں اس کی مدد کرتا۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا اور اس عظیم معجزے کو مشاہدہ کیا تو اپنے اصحاب کی جانب رخ کر کے بولا کہ میں نے اس دریا کو تمہارے لیے شگافتہ کیا ہے تاکہ عبور کرو۔
लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता था कि दरिया में दाखिल हो। उनके घोड़े भी पानी के हौल से भाग रहे थे। जब फ़िरौन अपने घोड़े को दरिया में ले चला तो उसका मुनज्जिम उसके पास आया और उसने कहा कि इसमें दाखिल न होना। उसने न माना और घोड़े को मारा कि दरिया में उसे दाखिल करे। घोड़ा रुका। वो सब नर घोड़ों पर सवार थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक अस्पे मादा पर सवार होकर आए और फ़िरौन के घोड़े के सामने रवाना हुए और दरिया में दाखिल हुए। फ़िरौन का घोड़ा भी मादा के पीछे दाखिल हुआ। फिर तो उसके असहाब भी उसके पीछे दाखिल हुए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी सिपाही दरिया से निकला और फ़िरौन का आखिरी सिपाही दरिया में दाखिल हुआ और सब फ़िरौन के असहाब दरिया में दाखिल हो चुके, तो हक़ ताला ने हवा को हुक्म दिया कि दरिया को मिला दे। तो पानी के पहाड़ आपस में यकबारगी उन लोगों पर गिर पड़े। उस वक्त फ़िरौन ने कहा, मैं उस खुदा पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी कीचड़ लेकर उसके मुंह में भर दी और कहा कि अब जबकि आज़ाब खुदा तुझ पर नाजिल हुआ तब ईमान लाता है। इससे पहले ज़मीन में फसाद करने वाला था। उनकी बर्बादी पर न तो आसमान रोया और न ही ज़मीन रोई और न ही उन्हें मोहलत दी गई। इस आयत से मालूम होता है कि अगर दुश्मन खुदा मरे तो उसकी मौत बर्बादी पर ज़मीन व आसमान नहीं रोते। अलबत्ता अगर कोई मोमिन मरे तो ज़मीन व आसमान उस पर गिरिया करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। इतने में एक दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आप उसे देखकर यह आयत पढ़ने लगे और आपने फरमाया कि इनकी बर्बादी पर न तो आसमान रोया और न ही ज़मीन रोई और न ही उन्हें कोई मोहलत दी गई। फिर कुछ देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ तो आपने फरमाया, इस पर आसमान रोएगा और ज़मीन रोएगी। फिर आपने फरमाया, आसमान और ज़मीन खुदा के अज़ीम और मज़लूम तरीन बद्दों पर रोए। हज़रत यहया बिन ज़करिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उन्होंने गिरिया किया। हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जो शख्स कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इतना रोए कि उसके आंसू उसके रुखसार पर बहने लग जाएं, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के बाला खानों में हमेशा की रिहाइश देगा। और जो मोमिन हमारी किसी ऐसी मुसीबत पर रोए जो हमें दुश्मनों से पहुंची हो, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के मकाम सिद्क़ में जगह देगा। और अगर हमारे किसी मोमिन को हमारे दुश्मन से इतनी अज़ियत पहुँचे कि उसके आंसू निकल कर उसके रुखसारों पर बहने लगें, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके चेहरे से हर तरह की अज़ियत को दूर रखेगा और उसे अपनी नाराज़गी और दोज़ख की आज़ाब से बचा लेगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमें याद करे या जिसके सामने हमारा ज़िक्र किया जाए और उसकी आँख से मच्छर के बराबर आंसू जारी हों, तो अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 40 दिन तक रोता रहा। एक मरतबा जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना था और वो अपने वालिद बुज़ुर्गवार के हमरा हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में तशरीफ़ लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कुछ लोगों का ज़िक्र करके फ़रमाया कि उनकी बर्बादी पर न आसमान रोया और न ज़मीन रोई। अल्लाह की कसम, लोग इस बेटे को शहीद करेंगे और उस पर आसमान रोएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कत्ल हुसैन के बाद आसमान से 40 दिनों तक खून के कतरात टपकते रहे और खून की बारिश होती रही। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह ज़िबा हुए थे। आसमान उन पर भी रोता रहा और ज़मीन भी उन पर गिरिया करती रही। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मोमिन के लिए अल्लाह ने एक दरवाज़ा मुकर्रर किया है जहाँ से उसके आमाल आसमान की तरफ चढ़ते हैं। इसके अलावा एक और दरवाज़ा मुकर्रर किया है जहाँ से उसका रिज़्क़ नाजिल होता है। जब मोमिन की वफ़ात होती है तो दोनों दरवाज़े उस पर रोते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मोमिन की वफ़ात होती है तो ज़मीन का वो हिस्सा रोता है जिस पर वो अल्लाह की इबादत करता है। वो दरवाज़ा रोता है जहाँ से उसके अमल आसमान की तरफ बुलंद होते हैं, और वो मकामात रोते हैं जहाँ वो सजदा करता है और उन तमाम मकामात से गिरिए की आवाज़ बुलंद होती है।
ایک روز حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام گھر سے نکلے اور مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ اصحاب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانتوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی اور فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض اقوام کو برائی کے ساتھ یاد کیا اور فرمایا ان پر آسمان روئے گا نہ زمین، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم، میرے بعد اے بیٹے تجھے ضرور قتل کیا جائے گا، پھر آپ پر آسمان اور زمین روئیں گے اور گریہ وزاری کریں گے۔ آسمان و زمین امام حسین علیہ السلام اور یحییٰ بن زکریا پر روئے تھے۔ ان کے رونے کی وجہ سے آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ جب کوئی نبی اس دنیا سے رحلت کرتا ہے تو اس پر آسمان و زمین 40 دن تک روتے ہیں۔ جب کوئی عالم دین جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو وہ اس دنیا سے رحلت کر جائے تو اس پر بھی آسمان و زمین 40 دن تک روتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان و زمین ایک طویل مدت سے گریہ کر رہے ہیں اور آج تک ان کا یہ گریہ جاری ہے۔ اس کی تصدیق کس سے ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے دن آسمان سے خون کے قطرے برسے اور آسمان پر سرخی نظر آئی۔ یہ سرخی ہر روز اب بھی نظر آتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کے قتل کے دن سے ہے، اس سے قبل کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تھے، دنیا میں جہاں سے بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو نیچے سے خون جوش مار کر نکلتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت اور حضرت یوشع بن نون کی شہادت پر بھی جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا اور امام حسین علیہ السلام پر آسمان 40 دن صبح کے وقت رویا، اور کسی نے پوچھا کہ آسمان کا رونا کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سورج کے طلوع و غروب کے وقت آسمان پر سرخی کا ظاہر ہونا، اور آج بھی غم حسین میں یہ سرخی طلوع فجر اور غروب آفتاب پر نظر آتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام پر آج بھی آسمان و زمین گریہ کر رہے ہیں۔ شہید راہ خدا اور سید الشہداء حسین ابن علی پر ہمارا سلام ہو، آمین ثم آمین۔ یا بار الہ، تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جسے تو نے نصیحت بنایا پروردگارا وہ ہمارے لیے نصیحت بھی بنے، اس طرح سے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ پروردگار دو عالم، تیرے قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری نئی نسل کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رکھ۔ پروردگارا تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا جسے تو نے دنیا اور آخرت میں ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے نازل فرمایا، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگارا واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جن بچوں نے امتحان دیا ہے، جو دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، انہیں سنہری کامیابی عطا فرما۔ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، پروردگارا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ اہل اسلام پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ پالنے والے جس کی جو دلی حاجت ہے ان تمام حاجتوں پر قبولیت کی مہر لگا۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا ہمیں دنیا اور آخرت میں ان نیکیوں کے ذریعے اپنی بارگاہ میں بلند درجات عطا فرمانا جو نیکیاں ہم دنیا میں کر رہے ہیں۔ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اولاد کو نیک سعادت مند عبادت گزار بنانا، دنیا اور آخرت میں ہماری اولاد کو ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ جس نے دعا کے لیے کہا، پروردگارا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اور ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔